الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جو کوئی مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمت نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سب سے پہلے میں جامعۃ المدینہ للبنات میں موجود اسلامی بہنوں سے، طالبات سے معذرت چاہتا ہوں کہ بیان کے ابتدا میں تاخیر ہوئی ہے۔ کچھ فنی یعنی ٹیکنیکلی وجوہات کی وجہ سے ہم براہ راست ہو نہیں پا رہے تھے، تو میں جہاں حاضر تھا وہاں پر مسائل تھے، پھر وہاں سے پھر مجھے دوڑ کر کسی اور مقام پر حاضر ہونا پڑا، اور وہاں پہ تیاری کی ترکیب بنی تاکہ ہم یہاں سے آنر ہو سکیں۔ لہٰذا فنی وجوہات کی بنا پر ہم انتظار میں تھے، اسلامی بھائی بھی انتظار میں تھے، لیکن کچھ وجوہات ایسی بن گئی تھیں کہ جس کی وجہ سے کنیکٹیویٹی ہو نہیں پا رہی تھی، تو آپ کو انتظار کرنا پڑا۔ میں معذرت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس انتظار کی گھڑیوں میں اگر آپ نے صبر کیا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر عطا فرمائے۔ ویسے صبر و تحمل یہ ایک بہت ہی اہم ترین فیکٹر ہے، جو ایٹ لیسٹ جو اہل علم طبقہ ہو اس میں یہ معاملات یعنی صبر و تحمل کا ہونا یہ انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک سمجھیں کہ اس معاشرے میں جو ایک بگاڑ ہے اس میں ایک جو خرابی ہے بہت بڑی، وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم بے صبری کر جاتے ہیں اور ہم میں برداشت کی قوت نہیں رہتی۔ تو اب جیسے میری بھی حاضری تھی تو ایک انتظار یہ بھی ایک ہوتا ہے، آپ کو انتظار تھا کہ یہ بیان شروع کب ہوگا، اور مجھے انتظار تھا کہ ان کا رابطہ بحال کب ہوگا۔ تو ظاہر ہے کہ ان کا رابطہ بحال ہونے کے لیے میں بھی منتظر ہی تھا۔ اب میں وہاں بیٹھ کر چیخو پکار کروں اور یہ نہیں ہو رہا، وہ نہیں ہو رہا، یہ کیا ہو رہا، وہ کیا، تو اس سے عموماً یہ ہوتا ہے کہ کام کرنے والوں کے ہاتھ پیر پھول جاتے ہیں۔ جو اس وقت میں عرض کر رہا ہوں نا، یہ سمجھیں کہ ایک آدھا گھنٹہ پریکٹیکل ایک کام ہوا ہے، اور ایک پریکٹیکل اس کام کو میں چاہ رہا ہوں کہ ایک بیان کی صورت میں لے کر اس سے جو کچھ سیکھا جا سکتا ہے وہ میں آپ تک پہنچاؤں۔ بہت پریکٹیکلی بات اس وقت میں کرنے جا رہا ہوں۔ ہوتا ہے ایسا، کھانے پینے میں آپ انتظار کر رہے ہیں تو کھانا تیار نہیں ہو رہا، کہیں آپ آ رہے ہیں تو کوئی وقت پر آیا نہیں ہے، فلاں چیز کا انتظار کر رہے ہیں تو وہ چیز بھی وقت پر نہیں ہو رہی، تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو وقت پر نہیں ہو رہی ہوتی۔ اس وقت بھی جب میں بیان کر رہا ہوں تو میرے آس پاس کے اندر بہت سارے کام اس وقت ہو رہے ہیں۔ اب میں ان چیزوں کو کنفیوز لے لوں، اپنے اوپر سوار کر لوں، اور میں پریشان ہوتا رہوں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے، یہ کیوں، تو اس سے وہ کام ممکن ہے کہ زیادہ خراب ہو جائے۔ تو صبر، برداشت، تحمل مزاجی، یہ ہمارے معاشرے میں یوں سمجھیے کہ اس کی اتنی ضرورت ہے، اتنی ضرورت ہے، اتنی ضرورت ہے کہ اس کا میں اب وہ کیا بیان کروں۔ ہم بات بات پر شیخپا ہو جاتے ہیں، ہمیں غصہ ہو جاتا ہے، کوئی ہمارے خلاف مزاج بات کر دے، کوئی خلاف مزاج کام ہو جائے تو ہمیں بہت زیادہ برا لگ جاتا ہے، اور ہم اس پر اچھل کود کر دیتے ہیں، مارا ماری کر دیتے ہیں، چیخو پکار کر دیتے ہیں، گھر کا ماحول خراب کر دیتے ہیں، اپنے اداروں کا ماحول عجیب و غریب بنا دیتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ تحمل مزاجی، بردباری، حلم کا ہونا
یہ ایک شخصیت کو بہت زیادہ فوائد اس سے حاصل ہوتے ہیں. تو یہ مدنی التجا ہے. بیان کے ابتدا میں ہی چونکہ آپ کو بھی انتظار کرنا پڑا، مجھے بھی کسی جگہ پر رہ کر انتظار کرنا پڑا، آپ کا انتظار آپ کی جگہ پر تھا، پھر مجھے تو بھاگ کر کسی اور مقام پر آنا پڑا ہے، اور پھر یہاں سے ایک سلسلہ بحال ہوا ہے. تو یہ ایک انتہائی اہم ترین مدنی پھول ہے، بلکہ مدنی چینل پر ہم براہ راست ہیں، تو اس میں ضرور غور کرنا چاہیے. بلکہ میں کہوں کہ یہ ہماری جو معلمات ہیں جو پڑھاتی ہیں باجیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کے علم میں، عمر میں، عمل میں برکتیں عطا فرمائے. جو ہماری طالبات اسلامی بہنیں ہیں، ہماری یہ میری تو مدنی بیٹیاں ہیں ان میں کئی، تو آپ سب مل کر اپنے اندر ایک تحمل مزاجی اور برداشت پیدا کریں. اب بیٹھے ہیں، مثال کے طور پر بیٹھے ہیں، اب لائٹ چلی گئی، اب بربرانے سے لائٹ نہیں آ جائے گی. ایک تو لائٹ چلی جانا، اندھیرا ہو جانا، گرمی کا ہونا، ٹھیک ہے، اس کے بعد چیخو پکار کا ہونا، عدم برداشت کا ہونا، بے صبری کا ہونا، اس سے ہرگز نہ روشنی واپس آئے گی نہ ہوا آنی شروع ہو جائے گی. کہ آپ چیخو پکار کریں، بے صبری کا مظاہرہ کریں، اور اتنی دیر میں ہوا کے جھونکے چلنے شروع ہو گئے، یار یہ تو بے صبری ہے، تو یہ اچھی ہوائیں آ رہی، ایسا نہیں ہوگا. بلکہ اور گھبراہٹ ہو جائے گی، اور گرمی ہو جائے گی، اور پریشانی ہو جائے گی، آپ کو پتہ نہیں کیا کیا ہو جائے گا، پھر ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑا شروع ہو جائے گا. تو ایسی صورتحال میں جبکہ لائٹ چلی جائے، کچھ اور اس طرح کی چیزیں ہو جائے، خدا نخواستہ کوئی اور پریشانی ہمارے آس پاس میں لاحق ہو جائے، تو ایسے میں برداشت، صبر و تحمل، چیخو پکار نہیں. اسی طرح ہمارے ہاں بعض اوقات کوئی کسی کو کچھ کہہ دینا تو فوراً ہم آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، غصہ آ جاتا ہے، مجھے کہہ دیا، مجھے ارے بھائی تو آپ کو کہہ دیا تو کیا ہوا اس میں. تو اس میں اپنے اندر برداشت پیدا کریں. اگر مخالفت ہوتی ہے تو بھی برداشت کریں، کوئی آپ کے خلاف بولتا ہے تو بھی برداشت کریں، کوئی خلاف مزاج کام ہو جائے، آپ کی توقع کے خلاف کام ہو جائے تو بھی برداشت کریں. اللہ ہمیں قوت برداشت عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں صبر و تحمل والی مدنی سوچ عطا فرمائے کہ یہ بہت ہی اہم ترین خزانہ ہے. میں آپ کو چند واقعات بیان کرتا ہوں. ایک شخص نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو گالیاں دی. جی ہاں. پھر جب وہ شخص خاموش ہوا نا تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، اے اکرمہ، دیکھو اس شخص کو کوئی ضرورت ہو تو ہم پوری کر دیں. یہ سن کر اس شخص نے اپنا سر شرمندگی سے جھکا لیا. یعنی کتنی پیاری بات ہے کہ ایک طرف میں ان کو گالیاں دے رہا ہوں، ان کو برا بھلا کہہ رہا ہوں، اور دوسری طرف یہ حکم جاری کر رہے ہیں کہ اگر ان کو کوئی ضرورت ہو تو بتا دینا، میں ان کی ضرورت پوری کر دوں گا. یہ جو ہے نا، آپ نے حدیث پاک کئی مرتبہ سنی ہوگی، بیان کی ہوگی، میں نے ہی بیان کی ہے، کئی مرتبہ سنی ہے. اگر بات کروں نا تو بہت مشکل ہے، جس کے لیے اللہ آسان کر دے ورنہ بہت مشکل ہے. وہ حدیث پاک ہے، جو تجھے محروم کرے اسے عطا کر، جو تجھ سے توڑے اس سے جوڑ، اور جو تجھ پہ ظلم کرے اسے معاف کر دے. ہائے ہائے. اب سوچیں کہ یہ حدیث پاک جس پہ جنت کی بشارت ہے، بڑی کرم کی اور بڑے فضل کی باتیں اس حدیث پاک کے اندر بیان کی گئی ہیں. کیا ہم ایسا کرتے ہیں؟ بیان میں نے بھی کیے ہیں، بیان ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بھی کئیوں نے کیے ہوں. چونکہ میرا یہ بیان جامعۃ المدینہ للبنات، جو اسلامی بہنوں کے جامعات ہیں، ان میں ہے، جو کم و بیش 250 کے آس پاس ہمارے یہ جامعۃ المدینہ ہیں، اسلامی بہنوں کے للبنات جسے ہم کہتے ہیں، اور 850 کے آس پاس اس میں ہماری معلمات ہیں، یعنی ہماری اسلامی بہنیں جو پڑھاتی ہیں، اور کم و بیش 9 سے 10 ہزار اسلامی بہنیں ہیں جو اس پہ پڑھ رہی ہیں. میں سوچ رہا ہوں کہ
پاکستان کے طول و عرض میں پھیلے ہوئے یہ جامعۃ المدینہ، کل رات میرا بیان تھا جامعۃ المدینہ کے اسلامی بھائیوں میں، اساتذہ کرام بھی تھے، ناظمین بھی تھے، تو ان میں رات بیان تھا، اور دیر تک الحمدللہ بیان چلتا رہا. اس کے بعد کچھ مدنی مشورہ بھی ہمارا چلتا رہا، رات دیر تک یہ سلسلہ ہمارا الحمدللہ جاری رہا. تو اس پر میں غور کر رہا تھا کہ 1250 سے زیادہ ہمارے اساتذہ کرام ہیں، اور کم و بیش 19,000 کے آس پاس ہمارے طلباء کرام ہیں، اور 207 کم و بیش ہمارے جامعۃ المدینہ ہیں اسلامی بھائیوں کے للبنین، اور اس سے زیادہ جامعۃ المدینہ اسلامی بہنوں کے للبنات. اب اگر ہم صرف بات کریں اسلامی بہنوں کے جامعات کی، تو گویا کہ کم و بیش مور اور لیس 10,000 اسلامی بہنیں عالمہ بن رہی ہیں. 850 کے آس پاس اسلامی بہنیں عالمہ بنا رہی ہیں. یہ تعداد اگر آپ غور کریں، جو میں تعداد بتا رہا ہوں، اگر یہ تعداد آپ غور کریں کہ اگر یہ تعداد سیکھ کر سمجھ کر اور پوری بہتر انداز میں تربیت لے کر، اور تربیت کا میں اس سے صرف ایک ٹاپک لے کر آپ سے بات کر رہا ہوں، وہ ہے صبر و تحمل مزاجی، قوت برداشت. اگر یہ ہم میں آ جائے، مجھ میں آ جائے، آپ میں آ جائے، اور یہ طبیعت کا جو بننا ہے جس کا میں اس وقت بیان کر رہا ہوں، یہ طبیعت ہماری بن جائے، کوشش کرنا پڑے گا نا، کوشش کرنی پڑے گی، گھر کے اندر باہر اداروں میں، تو ناظمہ کو، تو باجی کو، تو معلمہ کو، تو بڑے درجے میں پڑھنے والی اسلامی بہنوں کو، تو اولا ثانیہ میں پڑھنے والی اسلامی بہنوں کو، آپس میں بیٹھے ہوئے ایک طالبات نے کسی کو کچھ کہہ دیا تو وہ اس کا موڈ خراب ہو گیا، وہ لڑائی پر اتر آئی، وہ دھکم دھکی پر اتر آئی. فار ایگزامپل ایک بات کر رہا ہوں، تصوراتی ایک بات کر رہا ہوں کہ یہ ہو گیا، جیسے عموماً تعلیمی اداروں میں ہوتا ہے. مگر خیر جامعۃ المدینہ کی تو الحمدللہ امید ہے کہ زبردست یہاں پر تربیت کا سلسلہ ہوتا ہوگا. لیکن چونکہ یہ ہمارا تربیتی اجتماع ہے، نارمل جرنل بیان نہیں ہے. نارمل جنرل بیان اور تربیتی اجتماع میں کچھ فرق ہوتا ہے. تو اب یہ کہ اگر یہ سارا کے سارے جو تعداد میں بتا رہا ہوں، اگر ہم میں یہ چیزیں پیدا ہو جائیں، ہم میں قوت برداشت پیدا ہو جائے، ہمیں صبر و تحمل کا مادہ آ جائے، ہم مطلب راستے میں جا رہے ہیں، آپ ویگن میں ہیں، گاڑی میں ہیں، ٹیکسی میں ہیں، رکشے میں ہیں، کسی میں بھی ہیں، راستے میں رش لگا ہوا ہے، تو کیا ہو سکتا ہے آپ کے بر کرنے سے، چیخنے چلانے سے، بار بار مطلب کہ گھڑی دے کر کسی اور کو تکلیف دینے سے؟ بیٹھے رہیں، صبر کریں، برداشت کریں. وقت تو کھلے گی ٹریفک، تو اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، وقت پر ہونا ہے. اور یہ اس میں بندہ یہ غور کرے نا، تو کئی چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ آدمی اللہ کی رضا پر راضی رہتا ہے. بھائی جو اللہ چاہے گا وہی ہوتا ہے. جہاں میری غلطیاں کوتاہیاں ہیں، میں رب سے معافی مانگوں گا، درگزر سے التجا کروں گا، ہونا وہی ہوتا ہے. تو ایک کاش اس سوسائٹی کو، اس معاشرے کو جو ایک بہت اہم چیز کی اس وقت حاجت ہے، وہ ہے قوت برداشت، جو گھر کے اندر بھی کم ہے، گھر کے باہر بھی کم ہے. بہنیں لڑتی ہیں، بھائی لڑتے ہیں، ماں بیٹیوں میں لڑائی ہو جاتی ہے، تو بیٹی ماں پر بدقسمت اولاد ہوتی ہے ایسی جو پھر ماں پر بھی چڑھائی کرتی ہوگی، اس کو بھی دو باتیں سناتی ہوگی. ایسی بدقسمت بیٹے ہوتے ہوں گے جو ماں باپ دونوں کے اوپر چڑھائی کرتے ہوں گے. تو یہ سب ہوتا ہے. اگر قوت برداشت ہو، اچھا اس میں یہ عرض کر دوں کہ اس میں زیادہ تر بڑے کا بڑا کردار ہوتا ہے، کیونکہ چھوٹا جب کوئی خلاف مزاج بات کرتا ہے یا خلاف مزاج کام کرتا ہے تو بڑے کو بڑا غصہ آتا ہے، اور وہ اپنا غصہ نافذ کرنے کے لیے بالکل تیار ہوتا ہے. ایسے میں اس کو برداشت بھی کرنا ہے. اسی طرح ہم اثر یہ اگر کچھ کر دے، برابر والے جو لوگ ہوتے ہیں تبھی برداشت کرنا ہوتا ہے. تو یہ جو چیزیں میں عرض کر رہا ہوں، اس سے آج کے اس سنت و بھرے بیان میں آپ اس ایک ہی مدنی پھول کو لیں. یوں تو بہت سارے مدنی پھول بیان کیے جا سکتے ہیں، لیکن میری مدنی التجا ہے کہ آج 1 بائی 1 ہم چلتے ہیں، کیونکہ معاشرے کو اس وقت اس کی حاجت ہے، اور آپ نے اس معاشرے کی اصلاح میں اپنا ایک اہم کردار ادا کرنا ہے. محض ایک ہم پڑھائی نہیں کر رہے، ایک عالمہ کورس ہو رہا ہے،
تو ایک بہترین مبلغ کی دعوت اسلامی کی مبلغہ بن کر جہاں درس و بیان کرنے کی سعادت نصیب ہو، وہیں پر امت کی رہنمائی آپ نے کرنی ہے۔ امت کی رہنمائی کے لیے ضروری ہے کہ جو امت کے رہنما بنتے ہیں، جو اصلاح کرنے والے بنتے ہیں، ان کی اپنی زبردست اصلاح ہوئی ہوتی ہے، وہ اپنے خلاف ہونے والی چیزوں کو برداشت کرتے ہیں اور اس کا بہت خوبصورت رپلائی دیتے ہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کا ایک غلام آیا، اس نے ان کی بکری کی ٹانگ توڑ دی۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ بکری کی ٹانگ کس نے توڑی؟ غلام کہنے لگا میں نے توڑی، اور جان بوجھ کر توڑی ہے۔ آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ میں نے توڑی ہے اور جان بوجھ کر توڑی ہے تاکہ آپ کو غصہ دلاؤں، پھر آپ مجھے ماریں اور گناہگار ہو جائیں۔ یہ دیکھیے یہ کیسی حرکت کی؟ میں نے جان بوجھ کر بکری کی ٹانگ توڑی تاکہ میں آپ کو غصہ دلاؤں، غصہ اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ مجھے مارے اور آپ گناہگار ہوں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ کے ان پر قرور رحمت ہو، دیکھیں سمجھنے کے لیے آپ نے فرمایا جس نے تمہیں مجھے طیش میں لانے کی ترغیب دی، یعنی شیطان، میں اسی پر غضب ڈھاؤں گا، اور وہ اس طرح کہ میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے تجھے آزاد کرتا ہوں۔ ہائے ہائے ہائے! اور آپ دیکھیے یہ کیسے لوگ تھے، انہیں غصہ دلانے کے لیے کوئی عمل کیا جا رہا ہے، اور آپ غصے میں آنے کے بجائے الٹا شیطان کا ہی بیڑا غرق کر رہے ہیں کہ میں تجھے آزاد کرتا ہوں، جا اپنے غلام کو آزاد کر دیا۔ ہم جیسا تو اور اس کو سزائے دینا شروع کر دے گا۔ یہ ہوتا ہے، کوئی دھکا لگ جاتا ہے، آپ کھا رہے ہیں کپڑوں کے اوپر، کسی مثال کے طور پر آپ کھا رہے ہیں، کسی کا دھکا لگا، کپڑے پر سالن گر گیا، اب وہ غصہ آتا ہے نہیں آتا؟ اچھا وہ غصہ آئے گا تو چھوٹی میں آپ کے منہ سے نکلے گا اندھی ہے، یہ ہوتا ہے نا۔ اب اسلامی بہنوں میں بیان کر رہا ہوں تو میں آپ کے لیے زنانہ لفظ بول رہا ہوں، اندھی ہے۔ اچھا اس کے بھی تو مطلب کہ وہ بھی تو وہی ہے نا، اندھی وندھی نہیں ہو، دیکھ کر نہیں کھا سکتی تو بیچ پہ بیٹھی ہوئی کھانا کھا رہی ہے، وہ لڑائی جھگڑا شروع۔ اگر کوئی غصے میں اگر اب وہ کہہ دے اندھی ہے تو اس کا جواب کیا ہے؟ الحمدللہ عز و جل میں اندھی نہیں ہوں، ختم ہو گئی بات ہی ختم ہو گئی، اندھی نہیں ہوں، آپ اندھی نہیں ہو نا، غلطی ہو گئی، لگ گیا، کہہ دے بھائی نہیں میں الحمدللہ اندھی نہیں ہوں، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے نظر آتا ہے، مگر معذرت آپ کا وہ دھکا لگے، معاف کر دیجیے گا، اگلا ویسے ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اب کہہ دے میں اندھی نہیں ہوں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت اندھیرے میں مسجد سے گزرے تو ایک سوئے ہوئے شخص سے ٹکرا گئے۔ اس شخص نے سر اٹھا کر پوچھا کیا تم پاگل ہو؟ سید عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا نہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جو آپ کے محافظ تھے، سیکیورٹی گارڈ، نے اسے سزا دینے کا ارادہ کیا کہ یہ عجیب آدمی ہے کہ امیر المومنین سے اس طرح بات کر رہے ہیں۔ تو امیر المومنین حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے کہا اسے چھوڑ دو، اس نے مجھ سے صرف یہی تو پوچھا تھا پاگل ہو، میں نے بتا دیا میں پاگل نہیں ہوں، لہذا معاملہ ختم ہو گیا۔ یہ کتنی پیاری بات ہے، اپنے کو بولے پاگل ہے، اب اس کو بتائیں گے کہ میں پاگل ہوں کہ نہیں ہوں، اس کو اسی کو مار مار کے پاگل بنا دیں گے، اپنے اتنا ماریں گے اس کو۔ یہ ہمارا عجیب و غریب عجیب مزاج ہے۔ کوئی کچھ کہہ دیتا ہے نا ہم کو، ہم سے برداشت نہیں ہوتا۔ مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، مہربانی کریں اپنے اندر یہ برداشت کی قوت پیدا کریں کسی صورت۔ بہت کمی ہے ہمارے معاشرے میں اس کی۔ ہم کوئی خلاف مزاج بات سن ہی نہیں سکتے۔ پتہ چل جائے کہ فلاں نے میرے مزاج کے خلاف کو بات کی ہے یا فلاں نے میری کوئی برائی بیان کی ہے، آپ بتائیے مجھے غصہ کتنا آتا ہے۔ اچھا غصہ چلو آ گیا غصہ، غصے پر صبر کرنا، غصے پر قابو پانا، غصے میں برداشت کرنا،
کہ یہ صرف کتاب میں ہی رہے گا؟ جب میں بیان کروں تو میں سب یہ بیان کروں، آپ کو لگے کہ یار یہ کتنا صبر والا برداشت والا ہوگا، اور میرے ساتھ ہی اگر کوئی الٹا سیدھا ہو جائے اور پھر پتہ چلے کہ میں کتنا صبر والا برداشت والا ہوں، اور جب میں اپنی خوب بھرا سے نکالوں گا تو کوئی میرے یہی مدنی پھول مجھے سنا دے گا کہ بھائی ایک طرف تو تم یہ کہتے تو تمہارا کردار تو ایسا ہے۔ ہمارا ایسا کردار نہیں ہونا چاہیے۔ اگر میں یہ کہہ رہا ہوں تو مجھے اللہ تعالیٰ توفیق دے، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں یا اللہ میں جو کہہ رہا ہوں مجھے اس کا پیکر بنا کہ میں برداشت کر سکوں۔ میرے سامنے اگر میرے خلاف مزاج جو کام ہو رہا ہے تو یہ رب کریم میرے اندر قوت برداشت عطا کر کہ میں برداشت کر سکوں، اور اصلاح کرنے کی جہاں ضرورت ہو تو وہ اصلاح بھی میں تیری رضا کے مطابق کر سکوں۔ یہ تھوڑی نہیں اس نے کوئی بہت غلط کام کر دیا تھا تو اب آپ غلط کام کو صحیح کرنے کا طریقہ بھی تو غلط اختیار کر رہے ہیں۔ اصلاح کرنے کا بھی کوئی طریقہ ہوتا ہے، سمجھانے کا بھی کوئی طریقہ ہوتا ہے۔ ہر وقت ڈانٹنے سے، جھاڑنے سے، مارنے سے، پیٹنے سے، ذلیل کرنے سے، رسوا کرنے سے کوئی اصلاح نہیں ہوا کرتی۔ اگر گھر میں آپ کی چھوٹی بہن، آپ کا بھائی، یا آپ کا کوئی اور، یا گھر میں کام کرنے والی اماسیاں، یا آپ کے ساتھ پڑھنے والی اسلامی بہنیں، طالبات، کسی سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے یا وہ آپ کے ساتھ کوئی غلط رویہ اختیار کر لیتے ہیں، چھوٹا بڑے کے ساتھ کر رہا ہے، بڑا چھوٹے کے ساتھ کر رہا ہے، تو کوئی قوت برداشت ہے یا نہیں ہم میں؟ صبر و تعامل ہے یا نہیں ہم میں؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ واضح تو ارشاد فرمایا ادفع بالتی ہی احسن، کتنا خوبصورت اور واضح ارشاد ہے، ادفع بالتی ہی احسن۔ سننے والے برائی کو بھلائی سے ٹال۔ ہم برائی کو بھلائی سے ٹالتے کب ہیں؟ برائی کو بھلائی سے ٹالنے کا مزاج ہم میں آیا ہی کب ہے؟ ہم تو برائی کا بدلہ برائی سے دیتے ہیں۔ اگر کوئی پتہ چلے کہ میری فلاں نے غیبت کی ہے تو ہم بدلے میں اس کی غیبتوں کے انبار لگا دیں گے۔ یار اس کوئی سمجھائے تو بہت دیر کے بعد کبھی جا کر ہمارے کوئی دماغ ٹھکانے پر آتا ہے، کوئی بات سمجھ میں آتی ہے، اس کے علاوہ بھڑاس تو نکل گئی ہوتی ہے۔ یہ ہے یا نہیں ہمارا مزاج؟ اچھے خاصے مذہبی نظر آنے والے اور بظاہر نیک نظر آنے والوں کے اندر یہ طبیعتیں پائی جاتی ہیں۔ بدقسمتی کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، بھڑاس نکالنا، بیٹھ کر بھڑاس نکال دینا۔ بھائی بہن کو نہیں چھوڑتے، بہن بھائی کو نہیں چھوڑتے، میاں بیوی، بیوی وہ شوہر کو نہیں چھوڑتی، شوہر بیوی کو نہیں چھوڑتا۔ اس بھڑاس نکالنے کے معاملے میں اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ کاش قوت برداشت نصیب ہو جائے۔ ادفع بالتی ہی احسن، برائی کو بھلائی سے ٹالنے کی عادت ہو جائے۔ یار کاش ایسا ہو جائے، کاش ایسا ہو جائے، کاش ایسا ہو جائے کہ مجھے پتہ چلے کہ فلاں نے میری برائی کی ہے، فلاں نے میرے خلاف کوئی بات کی ہے، تو میں اپنے اندر ایک ہمت، حوصلہ تب رکھوں۔ اچھا اب وہ جو لایا ہے آپ تک کہ اس نے تمہارے بارے میں یہ بات کی ہے، کیا جب وہ چغل خور ہے؟ اور چغل خور کو پہچانتے نہیں ہم لوگ؟ بس کیوں اس نے آپ تک یہ بات پہنچا ہے؟ کوئی مصلحت شرعی، کوئی اجازت شرعی، کچھ بھی نہیں۔ اچھا بات پہنچا، اس کی کوئی تصدیق بھی نہیں کہ وہ جو پہنچا ہے وہ درست ہے بھی یا نہیں ہے، غلط بھی تو ہو سکتی ہے بات، کسی اور پیرائے میں بھی تو ہو سکتی ہے بات، سیاق و سباق کچھ اور ہو سکتا ہے، اس کی باڈی لینگویج کچھ اور ہو سکتی ہے، آپ تک پہنچانے والے نے غلط پہنچا دیا۔ ایک تو اللہ اس کو ہدایت دے جو باتیں پہنچاتے ہیں، اور اگر پہنچ ہی گئی تو اب اس چغل خور کو کیوں ہم حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، اور کیوں آپے سے باہر ہو کر ہم اپنے لیے گناہوں کا انبار جمع کر رہے ہیں؟ ادفع بالتی ہی احسن، سننے والے برائی کو بھلائی سے ٹال۔ اے جامعۃ المدینہ للبنات نے پڑھنے پڑھانے والے اسلامی بہنوں، ہمیں آگے جا کر اس معاشرے میں اس موضوع پر بڑی تبدیلی لانی ہے۔ ادفع بالتی ہی احسن، اس کا پیکر بنانا ہے مسلمانوں کو۔ اس کا نتیجہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، کہ جب بھی کہ تجھ میں اور اس میں دشمنی تھی، كَأَنَّهُمْ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، ایسے ہو جائے گا جیسے گہرا دوست، گہرا دوست۔ اگر ہم یہ کردار اختیار کریں نا، ادفع بالتی ہی احسن، ہمارے گھروں میں مدنی کاموں کے اور مدنی ماحول کے
ایسے مدنی پھول کھلے. آپ پریکٹیکل کر کے تو دیکھیں نا. برداشت ہے ہی نہیں ہمارے اندر, یقین مانیے برداشت نہیں ہمارے اندر. ہمیں تو کوئی اٹھائے بھی تو ہم لڑ پڑتے ہیں. وہ کہتے ہیں ساتھی, وہ اعلی حضرت امام علیہ السلام کا شعر یاد آیا, آنکھیں ملنا ججلا پرنا لاکھ جمائی انگرائی, نام کے اٹھنے پہ لڑتا ہے, اٹھنا بھی کوئی گالی ہے. بڑا برا حال ہے ہمارا. بڑا ہم اپنے کردار کو سنوارنے پر وقت دیتے ہی نہیں ہیں. مصیبت بھی یہی ہے. یا تو ہم دوسروں کو سنوارنے میں وقت دے رہے ہوتے ہیں, میں نیکی کی دعوت دوں, نیکی کی دعوت دوں, دینی چاہیے نیکی کی دعوت, مگر میرے کردار کو سنوارنے میں, میرے کردار کا سنوارنا صرف یہ تھوڑی ہے کہ میں نے اسلامی بہن نے شرعی پردہ کر لیا, اسلامی بھائی نے داڑھی رکھ لی, ماما شریف سر پہ سجا لیا تو اپنے بولے سے کردار سنور گئے. نہیں, اصل کردار کا سنورنا دل کے اندر کی بات ہے. برداشت, ہمت, حوصلہ, حیا, حلم, عاجزی, انکساری, یہ دل کے اندر کی چیزیں ہیں. سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشاد کا یہ جو مضمون ہے, تقوی یہاں ہے. اپنے سینہ مبارک کی طرف اشارہ کر کے ارشاد فرمایا تقوی یہاں ہے. یار ہمارے میں تقوی ہے کہاں, پرہیزگاری ہے کہاں؟ ہم تو غیبتیں کرتے ہوئے بھی نہیں تھکتے, چغلیاں کرتے ہوئے نہیں تھکتے. تو اللہ کرے کہ ہمارے اندر ایک ایسی عادت پیدا ہو جائے. یعنی اتنا قوت برداشت ہوتا تھا ہمارے بزرگوں میں. حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ, ان کے خلاف بکواس کرنے کے لیے کسی نے پیسے دے کر ایک آدمی کو رکھا کہ یہ لو, پیسے دیے کہ یہ لے, اور سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ پر جا کر ان کے خلاف بول کر آ, اور جو جتنا بول سکتا ہے بول کر آ. وہ بھی پیسے لے کر گیا, حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا, اور آپ اس وقت اپنے رفقا کے ساتھ, اپنے دوستوں کے ساتھ, احباب کے ساتھ جلوہ فرماتے. اس نے سامنے کھڑے ہو کر جو منہ میں آیا اس نے بولا, الزامات لگائے, بکواسیں کی, پتہ نہیں کیا کچھ اس نے کیا. بول 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 کے جب یہ بالکل خالی ہو گیا, گالیاں بھی دے رہا ہے, الزامات بھی لگا رہا ہے, جو اس کا زہر تھا سب اگلا اس نے. پیسے ملے تھے اس کو. میرے آقا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے تحمل مزاجی کے ساتھ, بڑی برداشت کے ساتھ اس کو سنتے رہے. آپ کے ساتھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے, اور آخر میں ایک جملہ ارشاد فرمایا, ہائے فرمایا, جو کچھ تو نے میرے بارے میں کہا ہے, اگر میں ایسا ہی ہوں تو اللہ مجھے معاف فرما دے, اور جو کچھ تو نے میرے بارے میں کہا ہے اگر میں ایسا نہیں ہوں اللہ تجھے معاف فرما دے. او ہوئے ہوئے, آپ کا یہ فرمانا تھا کہ وہ شخص تو پانی پانی ہو گیا جو تھوڑی دیر پہلے آپ کے خلاف بول رہا ہے, آپ کے سامنے کھڑے ہو کر رونا شروع کر دیا. ہم سے ایسا اخلاق مبارک کبھی ظاہر ہوا ہے کہ آپ کے اخلاق کو دیکھ کر کوئی پانی پانی ہو گیا ہو؟ کبھی ایسا ہوا ہے ہمارے ساتھ یار؟ ہمارے کردار کو, ہمارے اخلاق کو دیکھ کر ہمارا کوئی مخالف ہے, ہمارے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے, ہمارے بارے میں عجیب و غریب قسم کا تبصرہ کرتا ہے, اور ہماری قوت برداشت, ہمارا علم, ہماری نرمی, ہماری محبت, ہمارا پیار, ہمارے اخلاق, اس کے ساتھ الٹا اچھا خوبصورت برتاؤ, یہ سب دیکھ کر وہ پانی پانی ہو جائے. کبھی ہمارے ساتھ ایسا ہوا ہے؟ ہم تو ایسے کو تیسا نے جیسے کو تیسا والا ہمارا حساب کتاب ہے. ساری نیکی پرہیزگاری جو نظر آ رہی ہوتی ہے نا, بس ایک مخالفت کی بات ہمارے منہ پر کوئی کر دے وہ ساری نکل جاتی ہے. برداشت ہی نہیں ہمارے اندر, برداشت ہی نہیں. والقاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. یہ آیت کریمہ پڑھتے ہم لوگ, اپنے غصے پر, اپنے غضب پر قابو پانے والے, اور لوگوں سے درگزر کرنے والے. اللہ تعالیٰ کو پیارے,
ہم نہ غصے پر قابو پانے والے، ہمیں تو غصہ بالکل موجود ہمارے ساتھ، ریڈی میڈ غصہ لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں، تھوڑی سی کوئی بات ہو جائے فوراً غصہ. اور یہ غصے کی وجہ سے حسد، غصے کی وجہ سے عدم برداشت کی وجہ سے حسد، عدم برداشت کی وجہ سے غیبت، عدم برداشت کی وجہ سے پھر کینہ، بغض اور طرح طرح کے فتنے فساد ہمارے ظاہر و باطن میں پیدا ہو رہے ہوتے ہیں. تو اللہ کرے کہ ہماری عادت اچھی ہو جائے، ہمارا کردار اچھا ہو جائے، اور ہم ان بری عادتوں سے نکل کر ایک بہت ہی زبردست قسم کی اپنی تربیت کرنے میں اور برداشت کرنے میں کامیاب ہو جائیں. اب چونکہ وقت میرا پہلے بھی زیادہ اونے رونے میں بھی لگ گیا تھا، تو اب زیادہ وقت نہیں لوں گا، لیکن میں یہی عرض کروں گا کہ آج کا یہ سبق سمجھیں کہ آج ہمارے اس تربیتی اجتماع کا جو جامعۃ المدینہ للبنات میں ہے، اس کو آج کا یہ سبق لے لیں. بہت زیادہ باتیں میں آپ سے نہیں کروں گا، اور اس پر کوئی مدنی مشورہ کریں، پریکٹیکلی مشورہ کریں. ہماری جو معلمات باجیاں ہیں، اللہ آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے، آپ کے دکھ درد اللہ تعالیٰ دور کرے. آپ میرے اس بیان کے بعد اگر موقع ملے نا، تو مزید کوئی ادھر ادھر کی بات کرنے کے بجائے، یعنی اس میں ہو سکتا ہے کہ کسی کے اپنے اوپر بھی آ رہی ہو، اب وہ اس کو کور کرنے کے بجائے، نہ کور وور کرنے کا نہیں ہوتا. جہاں آپ کو لگ رہا ہے نا کہ میری غلطیاں ہیں، میری بھول ہے، چاہے طالبات کو لگ رہا ہے، پڑھنے والی کو لگ رہا ہے، پڑھانے والی کو لگ رہا ہے، کسی اور کو لگ رہا ہے، گھر میں بیٹھی کسی اسلامی بہن کو لگ رہا ہے کہ یار یہ جو بول رہا ہے مجھ میں تو یہ خرابی، مجھ میں کمزوری ہے، تو اس کو دور کریں. مسٹیک جسٹیفائی نہیں کی جاتی، اپنی غلطی ہیں اس کو قبول کریں اور اپنے اندر قوت برداشت پیدا کریں. میرے پیارے امیر سنت کو اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیت دی نا، ان میں ایک صلاحیت قوت برداشت کی بھی ہے. آپ نے اپنی مخالفت پر ہمیشہ برداشت کا مادہ اپنے ساتھ رکھا، اور کبھی آپ کی طبیعت میں جوابی کارروائی ہے ہی نہیں. آپ کی ذات کا کوئی مسئلہ جب بھی آیا ہے الحمدللہ آپ نے برداشت کیا، بلکہ آپ نے صبر کا درس دیا ہے اپنے متعلقین کو، اپنے وابستگان کو، اور اس کے بے شمار فوائد ملیں گے. اگر جو میں عرض کر رہا ہوں، ہمارا یہ ہزاروں اسلامی بہنیں جو پڑھ رہی ہیں، یہ ایک ذہن بنا لے کہ ہم نے اب برداشت پیدا کرنا ہے، غصہ نہیں کرنا، ٹھنڈا رہنا ہے، اور اگر کوئی غصہ آ جائے تو ہم نے اسی وقت غصے کو نافذ نہیں کرنا ہے. امیر سنت کا رسالہ ہے غصے کا علاج، اس کو پڑھیں، انشاءاللہ اس سے برداشت کی قوت پیدا ہوگی. کیونکہ معاشرے میں یہ چیز لانی ہے، ہمارے پڑوسوں میں یہ چیز لانی ہے، ہم سے وابستہ ہونے والوں میں ہمیں یہ چیز لانی ہے، ورنہ ہمارے معاشرے میں امن پیدا ہو جاتا اگر ہمیں برداشت ہوتا. تو آج لڑائیاں جھگڑے جو ہے نا، اس کی بنیادی وجہ ہمارے اندر برداشت کی طاقت نہیں ہے. تھوڑا سا بس کے اندر کسی کو دھکا لگ جائے تو لڑائی شروع ہو جاتی ہے، برداشت ہے ہی نہیں. کھانے پینے میں کچھ دیر سویر ہو جائے، ٹھنڈا گرم ہو جائے تو لڑائی شروع ہو جاتی ہے، برداشت ہے ہی نہیں. گھر میں تھوڑی بہت آمدنی کم ہو جائے تو لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، برداشت نہیں ہے. اب ٹھہراؤ نہیں ہماری طبیعت میں، وقار ہونا چاہیے، وقار، برداشت، وقار، علم، بردباری، تدبر، یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو اب شاید کتابوں میں ہم نے پڑھی ہیں. سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا علم، بردباری، یہ تو اپنی مثال آپ ہے، انہی کے صدقے تو نصیب ہوتا ہے جس کو ہوتا ہے. کوئی کتنا ہی آپ کے ساتھ بدسلوکی کرتا، آپ کا علم اور بردباری اسی کے اندر بڑھتا چلا جاتا. چادر کھینچنے والے نے گردن پر نشان کر دیا، میرے آقا مسکرا رہے ہیں اس کو دیکھ کر. آئے اب سوچے تو صحیح، مسکرا رہے. ایک کاش ہمارے اندر آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اوصاف مبارکہ کا فیضان جاری ہو جائے اور ہم برداشت کرنے والے بن جائیں. یہ آج کا درس ہے، یوں سمجھے. جامعۃ المدینہ میں اس انداز پر غالباً شاید اتنا مجھے موقع نہیں ملا حاضری کا، تو یہ آج کا درس ہے. یوں سمجھے کہ یہ آپ کا درجہ لگ گیا ایک تقریباً 40-45 منٹ کا.
اور یہ درجہ جو تھا، یہ درجہ اس بات پر ہے کہ ہمیں قوت برداشت پیدا کرنی ہے. انشاءاللہ مجھے موقع ملتا رہے گا، میں ایک ٹاپک لا کر آپ سے کچھ نہ کچھ عرض کروں گا، ایک موضوع کے ساتھ، کہ آج ہم یہ پیدا کریں. یعنی ایک وقت میں 25 باتیں کر دوں، 50 باتیں کر دوں، یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن میں صرف اور صرف ایک ہی موضوع آپ کے سامنے ڈسکس کر رہا ہوں، وہ ہے قوت برداشت. اور آپ کی مخالفت کرنے والے، آپ کے ساتھ بدسلوکی کرنے والے، آپ کے ساتھ خلاف مزاج کام کرنے والے سے درگزر. حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جنہوں نے تہمت لگائی، ان میں سے ایک شخص وہ تھے جن سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حسن سلوک کیا کرتے تھے، رشتہ دار تھے. اور جب آپ کو صدمہ ہوا اور آپ نے یہ کہا کہ میں اس کے ساتھ وہ سلوک نہیں کروں گا، تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، اور درگزر کریں اور معافی اور درگزر سے کام لیں. معافی اور درگزر، یہ معافی اور درگزر، یہ آپ میں جب برداشت کی قوت ہوگی تو معاف بھی کریں گے، درگزر بھی کریں گے. کہ آپ کا یہ طبیعت نہیں ہوتی کہ اگر آپ کے ساتھ آپ کسی سے زیادتی کر دے تو وہ آپ سے درگزر کر لے. تو ہم بھی کیوں نہیں کرتے؟ جو اپنے لیے پسند کرتے اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرو. ارے اس ایک موضوع کے اندر ہمارے کتنے موضوع چھپے ہوئے ہیں، کتنے ٹاپکس چھپے ہوئے ہیں. اب اللہ کرے کہ یہ موضوع ہمارے لیے ایک گفتگو بنے، ایک موضوع واقعی اس پر ہم مشورہ کریں اور گھر میں گفتگو ہو اور ایک پریکٹیکل آئے. آج جیسے پریکٹیکل آئے کہ میں جیسے کہ گھر جانے کے بعد اب اگر کچھ ایسا ہوا تو میں برداشت، راستے میں کچھ ایسا ہوا تو برداشت. یہ چیزیں کوئی ایسا کر رہا ہے، غصے میں آ رہا ہے تو اس کو برداشت کا درس دینا. معلمات باجیوں نے اپنی طالبات کو برداشت کا درس دینا، یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے. اور انشاءاللہ اس سے آپ کے محلے میں، آپ کے گھر میں، آپ کے علاقے میں، اب جیسے کہ ہماری طالبات اسلامی بہنیں ہیں، پڑھانے والی باجیاں ہیں، اب کیا آپ کا جب یہ آپ درس لے کے جائیں گی تو جہاں دعوت اسلامی کا ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے جس میں شرکت کرنی چاہیے ہم سب کو، اور اللہ کرے کہ ہوتا بھی ہو، جو نہیں کرتی ہیں تو وہ نیت کریں کہ وہ شرکت کریں گی، تو وہاں اس طرح کا درس دینا چاہیے. تو یہ چیزیں جب ہم معاشرے میں عام کریں گے نا، قوت برداشت اور درس، قوت برداشت کا درس، قوت برداشت کا درس، صبر و تحمل کا درس، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں بہت سارے گھر بچ جائیں گے. کئی گھروں میں لڑائیاں ختم ہو جائیں گی، آپس کی ناراضیاں ختم ہو جائیں گی، اور ایک دوسرے کو معاف کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا کہ جو تجھے محروم کرے اسے عطا کر، جو تجھ سے توڑے اس سے جوڑ، جو تجھ پر ظلم کرے اسے معاف کر دے. اس میں انشاءاللہ تعالیٰ ایک زبان پر قابو پانے کا بھی جذبہ پیدا ہوگا. ورنہ تو یہاں بر بر کرتے کرتے بندہ کتنے گناہ کر گزرتا ہے. اس کی ادھر، اس کی بات، اس کی بات، اس کی بات، غیبتوں میں پڑ گئے تو تہمتوں میں پڑ گئے تو بہتانوں میں پڑ گئے. اللہ کی پناہ. اب میں یہ قفل مدینہ کا موضوع ہے میرے سامنے، غیبت و تہمت و چگلی و بہتان کا موضوع ہے میرے سامنے. انشاءاللہ تعالیٰ موقع کی مناسبت سے کبھی اس موضوع کو بھی ہم تفصیل سے لیں گے، مگر آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے قوت برداشت. جب میرے ساتھ کوئی خلاف مزاج کام ہوگا، کوئی خلاف طبیعت کام ہوگا، کوئی ایسی مسٹیکس ہمیں ہو رہی ہوگی تو اس کو برداشت کرنا ہے، صبر کرنا ہے، اور نرمی، پیار اور محبت کے ساتھ سمجھانا ہے. سمجھانے کا انداز جب بھی جاریانہ ہوگا نا، سامنے والے کی سمجھ میں نہیں آئے گا. یہ ادھر بٹھا لیجیے اب دماغ کے اندر. اگر ماں باپ بھی اولاد کو سمجھانا چاہ رہے ہیں نا، بڑے موقع اور محل مناسبت کے ساتھ لے کر بیٹھ کر بڑے پیار، محبت اور نرمی سے سمجھانا پڑتا ہے. موبائل کا بیجا استعمال ہے، آپ کو سمجھانا ہے. تاخیر ہے، آپ کو سمجھانا ہے. دیگر اور مطلب کہ مس ڈسپلین کا مظاہرے ہو رہے ہوتے ہیں تو سمجھانا ہے. تو سمجھانے کا انداز جب بھی آپ جاریانہ تو وہ آپ کی وہ گفتگو اور آپ کی آواز کے اندر ہی وہ کھو گیا تو اس کی سمجھ میں، لفظ کے اندر سمجھ میں آئیں گے. تو یہ بڑی مطلب کہ ایک کیلکولیٹڈ یہ میتھڈ ہے، اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا کرے. اور میری تمام تر جامعۃ المدینہ للبنات میں پڑھنے پڑھانے والی اسلامی بہنوں سے مدنی التجا ہے،
کچھ بھی ہو جائے مدنی مذاکرہ مت چھوڑیں حتی الامکان. یہ دیکھیں اور سنیں. انشاءاللہ اس سے آپ کے اندر قوت برداشت کے ساتھ ساتھ اخلاق کی جو درستی، کردار کی جو درستی مدنی مذاکرے کے ذریعے انشاءاللہ ہوگی نا، وہ اپنی مثال آپ ہے. اپنی مثال آپ ہے. جس طرح سوالات کے جوابات سے ہمیں ہماری اصلاح کا موقع ملتا ہے، سمجھنے اور سیکھنے کا موقع ملتا ہے، وہ اپنی مثال آپ ہے. تو یہ مدنی مذاکرے کی کارکردگی بننی چاہیے اور اس کا الحمدللہ ذمہ داران تک یہ چیزیں پہنچنی چاہیے. اور انشاءاللہ اس جو میں نے عرض کیا ہے آپ کو، اس آج جو پہلا ہمارا ٹاپک تھا قوت برداشت، یہ سمجھے کہ آج کا ہمارا پہلا ٹاپک ہے، آج کا ہمارا پہلا موضوع ہے، وہ ہے قوت برداشت، صبر و تحمل سے کام لینا اور اپنی اس میں عادت بنانا اور اس عادت کو عام کرنا. انشاءاللہ تبارک و تعالی اس سے معاشرے میں، گھر میں، ہمارے آس پاس میں، ہمارے درجوں میں ٹھیک ٹھاک مدنی ماحول بنے گا اور آپ کی بات لوگوں کی سمجھ میں آئے گی اور آپ کو بات سمجھانا اور کسی کی تکلیف کو سمجھنا بھی انشاءاللہ کسی حد تک آسان ہوتا چلا جائے گا. اللہ کریم ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کے گناہ معاف فرمائے اور آپ کے علم میں، عمر میں، عمل میں برکت دے. اللہ تعالیٰ بہتر حفظہ عطا فرمائے، علم نافع عطا فرمائے. میری مدنی التجا ہے کہ دعوت اسلامی کا جو گھر درس ہے اس میں مدرسۃ المدینہ بالغات جو قرآن کریم درست کرانے کا جو معاملہ، اس میں ہفتہ وار اجتماع وغیرہ میں ضرور شرکت کریں، اس میں اپنا کردار اور اپنا حصہ ملائیں. اللہ کریم ہم سب کو مدنی کام کرنے کی توفیق دے اور خوب صحیح معنوں میں پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ